العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس دے کول میرا ذکر ہوئے اور وہ میری ذات تے مڑ درود نہ پڑے۔ جدوں حضور علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آپ دا ذکر مبارک ہوئے محبت نال درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، سب مخلوقات دے وچوں ساریاں تو سونی صورت جڑی عطا فرمائی ہے انسان نو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم ارشاد فرما کے مڑ فرمایا کہ اساں بے شک انسان نو سونی صورت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا والتین، انجیر دی قسم، والزیتون، اور زیتون دی قسم، وطور سینین، اور جڑا طور پہاڑ ہے اس دی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس عظمت والے امان والے شہر مکہ دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اساں انسان نو بہترین صورت سونی صورت پیدا فرمایا۔ اور کائنات دے اندر ہر چیز دی اصل موجود ہے، ہر چیز دی اصل جڑی ہے وہ موجود ہے، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ جس طرح کے انسان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں اساں تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا فرمایا۔ اتنے سارے انسان، سب انساناں دی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جتنے بھی علم والے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماندا وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے دے اتے ایک علم والا موجود ہے۔ ایک عام انسان نو جتنا علم ہے اس تو زیادہ ایک عالم نو علم ہے، عالم نو جتنا علم ہے اس تو زیادہ ایک مفتی نو ہسی، جتنا ایک مفتی نو علم ہے اس تو زیادہ علم اولیاء کرام علیہ السلام، اور جتنا علم اللہ تعالیٰ دے اولیاء نو ہے، ولیاں نو ہے، نہ تو زیادہ علم صحابہ نو ہے۔
اور کائنات دے اندر سب تو وڈے عالم، سب تو وڈے عالم، سب تو زیادہ علم رکھن والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ ہے۔ نہیں اگر چیزاں نو پیچھے لے جایا جائے تو ہر چیز جڑی اصل ہے وہ ایک جا پیندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اساں انسان نو سونی صورت عطا فرمائی تو انساناں دے وچ سب تو سونا کیڑا ہے؟ انساناں دے اندر سب تو زیادہ حسن و جمال والا، حسن و کمال والا کیڑا ہے؟ وہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ فرماندے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیا سونا کسی آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں، کیونکہ آپ جیا سونا کسی ماں نے جنیا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرّا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو تمام عیباں تو بری پیدا فرمایا گیا، گویا کہ اس طرح پیدا فرمایا گیا جس طرح آپ نے چاہیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا حسن ہے وہ صوفیاء فرماندے اللہ تبارک و تعالی نے آپ تے 70,000 بشریت دے پردے ڈال کے بھیجیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا 70,000 بشریت دے پردے پا کے بھیجیا۔ مڑوی حسن دے عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص آپ فرماندے ہیں کہ اگر تسی میرے کو سوال کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال میں بیان کراں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جمال نو تواڈے سامنے بیان کراں، ما آتبتو، میں اس دی طاقت نہیں رکھدا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے صحابہ حسن بیان کردے ہیں انہاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے، 100 تک بھی نہیں پہنچدی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صحابہ انہاں دی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جڑے حسن بیان کردے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جمال نو بیان کردے ہیں انہاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اور اے حسن جس تے 70,000 بشریت دے پردے ڈال کے بھیجیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ میں تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن بیان کرنا، آپ دا جمال بیان کرنا، میرے کو ایک طریقہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھن دا۔ اور جڑا شاعر ہوندا نا اے بڑے بریک بینی نال حسن نو ویکھدا ہے۔ آپ فرماندے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن نو ویکھدا، میرے کو ایک طریقہ ہے۔ آپ فرماندے ہیں جدوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھدا ڈائریکٹ نہیں ویکھدا بلکہ اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھدا اور جڑی انگلیاں دے وچوں سوراخ بندے انہاں سوراخاں تو ویکھدا اس ڈر تو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جلویاں نال میرے اکھاں دی بینائی نہ چلی جائے۔ اور یہ چھپے حسن دا عالم ہے جس تے 70,000 بشریت دے پردے ڈال کے بھیجیا گیا۔ شاعر آتا ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بنتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ہے کہ آپ اس تے بھی 70,000 بشریت دے پردے ڈال کے بھیجیا گیا اور وہ حسن بھی موڑ بیان نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ آپ اپنی ماسی دیاں بکریاں چراندے ہوندے ہیں، جنگل لے جاونیاں بکریاں چراونیاں اے کم کردے ہوندے ہیں۔ ایک مرتبہ انہاں بکریاں اس طرف چلیاں گئیاں جس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن نو ویکھن لگ گئے۔ جدو شامی واپس گھر گئے بکریاں بھوکیاں ہیں، پوچھنا کیتا ابو قرصافہ اج کی بنیا ہے؟ اج بکریاں بھوکیاں۔ آپ نے صاف صاف دس دیتا
کہ اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کردا رہیا اور ادے خیال ہی نہیں گیا بکریاں بھوکیاں رہ گئیاں کیونکہ وہ مومن نن وہ گھرانہ مومن نہیں اس وجہ تو انہوں نے آکھا ابو کرسافہ آج تو بعد ادھے نہیں جانا اپنی بکریاں دے دھیان دے دو جدوں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نو ویندے ہن بکریاں مڑ بھوکیاں رہ جاندیاں آپ دی چوری مڑ بدی جاندی ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں تے میری ماسی وہ تواڈے کول نہیں آون دیندیاں کیونکہ جدوں میں تواڈی زیارت کردا رہنا بکریاں بھوکیاں رہ جاندیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل تسی بکریاں لے آنا جدوں آپ واپس گئے صبح آئے اور بکریاں نال لے کے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں دے پشت تے ہاتھ پھیر رہے ہیں جدوں واپس گھر گئے بکریاں بھی رجی ہوئیاں ابو کرسافہ بھی رجے ہوئے اگے ہوندا ہی جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئے ہا بکریاں بھوکیاں راندیاں اور جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہ ہوئے ہا بکریاں رج جاندیاں لیکن ابو کرسافہ بھوکے راندے ہیں اج الٹ ہے کہ ابو کرسافہ بھی رجے ہوئے اور بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں جدوں انہوں نے پوچھنا کیتا گھر والے نے کہ سچی سچی دسو آج تسی بھی خوش ہو اور بکریاں بھی خوش ہیں بکریاں بھی رجی ہوئی ہیں ایک ہی معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں دستا بلکہ تسی خود آؤ ایک مرتبہ آؤ ویکھتے آؤ جدوں آپ دی ماسی اور آپ دی خالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال گل بات ہوئی واپس گئیاں ابو کرسافہ پوچھتے ہیں اے ماں اور خالہ دسو تے صحیح کیسے ہن انہاں دے جڑے الفاظ ہن او کی ہن وہ آکھدیاں ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا اسکا ثوبا ولا الجنا کلاما ورأینا کأن النور یخرج من فیہ اے ابو کرسافہ کی پوچھ دیو اس تو سونا چہرے والا پہلے کدی ویکھیا ہی نہیں اس تو صاف کپڑے والا کدی پہلے ویکھیا ہی نہیں اس تو نرم کلام والا کدی پہلے ویکھیا ہی نہیں اور اسی ویکھیا ہے کہ جدوں کلام کردے ہن آپ دے منہ مبارک جو گویا کہ نور دیاں کرنا جھلک رہی ہوندیاں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چھپے حسن دا عالم ہے اعلی حضرت بولے لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیا کسی نظر چاہیا ہی نہیں ہے کیونکہ مثلے تو نشد پیدا جانا آپ جیا حال تک کوئی پیدا ہی نہیں ہویا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم یہ شاہی ہے اس کا تاج آپ کے سر مبارک تے سجے ہویا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسکراندے ہن آپ تبسم فرماندے ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک چاند دی طرح روشن چمکدار ہو جاندا ہے یہ صحابی چاند نال مثال دے رہے ہیں لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ مدارج النبوہ نقل فرماندے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ آپ 14ویں رات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹا لباس پایا ہے جس تے سرخ دھاریاں ہیں چٹے لباس تے سرخ دھاریاں ہیں اور چند بھی اپنے جوبن تے ہے 14ویں رات کا چند ہے حضرت جابر فرماندے کہ میں ایک مرتبہ حضور نو ویکھدا ہوں ایک مرتبہ چند نو ویکھدا ہوں میرے کو فیصلہ نہیں ہو رہا کہ حضور سونے یا چند سونا ہے اور میرے دل نے موڑ فیصلہ کیتا کہ نہیں چاند نہیں سونا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سونی ہے حضرت کعب بن مالک فرماندے حضور چاند کی طرح ہو جاندے ہیں لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماندے کہ نہیں چاند دا حسن تو بہت تھوڑا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن زیادہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ اس حدیث مبارکہ نو نقل کرن تو بعد فرماندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال نو
آپ دا جڑا جمال ہے، آپ دا حسن ہے، اس نو دنیاوی چیزاں نال مثال دینا، پھلاں نال، چاند نال، سونے نال، چاندی نال مثال دیونا ایک شاعری مزاج ہے، ورنہ حقیقت اے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جمال دے مثل اور جمال دے برابر دنیا دے اندر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اس وجہ تو کدی صحابہ چاند نال مثال دیندن اور کدی چاند تو ہی آکھدن ود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن مبارک ہے۔ اقبال بولے شش جہت روزن زتاب روئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے چھیں جہتاں مشرق مغرب شمال جنوب اور فرش عرش یہ کیوں روشن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے رخ دا چانن تا سارا موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے اتے چادر لئی کالی، اس کی بکل مار کے آپ نے کچھ نہ کیتا، کیف ترینی یا عائشہ، اے عائشہ اسی آج کیوں جے لگ رہے ہیں، آج حسن خود ناز کر رہا ہے، آج خود حسن جیڑا وہ خود جوبن اچ ہے، کیف ترینی یا عائشہ، اے پیاری عائشہ اسی کیوں جے لگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی چادر دی سیاہی ہے اس نے چہرے دا جڑا چٹا رنگ ہے اس نو بھی نکھیر دیتا ہے، اور جڑا چہرے دا چٹا گورا رنگ ہے اس نے چادر دی سیاہی نو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اے حضور اس کی حال تک 70,000 پڑھتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مطلقاً سونا ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے اعضائے مبارکہ ہیں انہاں چند دے بارے سننے ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی چشمان مقدس اکھاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماندن کہ جدوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں نو ویکھدا ہاں نا او سرمگی معلوم ہوندیاں، انج لگدا ہے جویں وچ سرما لگا ہویا ہے، حالانکہ حضور ہر وقت سرما نہ استعمال فرماندے۔ او سرما کیڑا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، او سرما اللہ تبارک و تعالی دے دیدار دا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں نو قدرتی طور تے سرمگی بنایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ایک اٹھن دے وچ کیفیت ہوندی ہے، جدوں آپ بیدار ہوندے ہیں اسی اٹھتے ہیں ساڑیاں اکھاں میلیاں ہوندیاں نے، بال الجھے ہوئے ہوندے نے، ساڈے بال بھی جدوں اٹھتے ہیں انہاں دی اکھاں جڑیاں بھریاں ہوئی ہوندیاں نے، بال الجھے ہوئے ہوندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ روایت کردن کہ جدوں بچے اٹھتے ہیں نا باقی انہاں دے وال اور انہاں دی اکھاں بھریاں ہوئی ہوندیاں نے، وال الجھے ہوئے ہوندے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بیدار ہوندے ہیں آپ نو سرما بھی لگا ہوندا ہے، آپ نو تیل لگ کے جڑے وال ہیں وہ بھی سمرے ہوئے ہوندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں مبارک دا عالم ہے، اور جڑیاں خوبصورت اکھاں ہیں مڑ انہاں دے وچ بصارت کتنی ہے، انہاں دے وچ ویکھن دا عالم کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اے صحابہ جس طرح میں اگاں ویکھدا اس طرح ہی میں پیچھے ویکھدا ہاں، اور میرے اتے جدوں میں امام تہاڈا ہونا نہ تہاڈے رکوع پوشیدہ ہوندے نہ تہاڈے خشوع پوشیدہ ہوندے، رکوع ظاہری حالت نو آکھدے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں میرے تو اوہی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن خشوع کیڑی حالت ہوندی ہے؟ خشوع اپنے دل دی کیفیت ہوندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھ مبارک او دل دی کیفیت نو ہی جان رہی ہے۔ اکھ مبارک دا عالم ہے کہ اتوں بھی سونی ہے، اور بصارت دا عالم ہے کہ سینے دے اندر چھپے ہوئے رازاں نو بھی جان رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کن مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماندے تام الادنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے کن مبارک ہیں نا حسن و جمال دے اندر بڑے کامل ہیں، بڑے تام ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماندیاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے بال مبارک ہوندے ہیں نا وہ اس طرح کناں دے اوتے ہوندے ہیں، لیکن جدوں کناں تو ہٹدے ہیں کی منظر بندا ہے جدوں کن نکلدے ہیں، آپ فرماندیاں اس طرح لگدا ہے جس طرح تاریاں دے اوتے بدل آئے ہوئے،
مڑ جدو بال ہٹتے ہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے بدل ہٹے اور ستارے چمک اٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام دے کن مبارک ستاریاں دی طرح چمکدار روشن ہوندے ہیں۔ انہاں کناں دا من بھی حسن کتنا ہے، نندے وچ سماعت کتنی ہے۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں او ویکھدا جڑا تسی ویکھ ہی نہیں سکدے اور میں او سننا جڑا تسی سن بھی نہیں سکدے۔ یہ حضور علیہ السلام دا جتنا ظاہری حسن ہے اتنا ہی معنوی حسن بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام دی جبین سعادت آپ دا متھا مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ چرخہ کٹ رہی ہیں، حضور علیہ السلام اپنے نالین مبارک نو تروپے بھر رہے ہیں، نالین مبارک نو جوڑ رہے ہیں۔ اج کل تسی پانی دا گلاس پیونا ہی اٹھ کے خود گوارا نہیں کردے، سرور دو عالم تاجدار انبیاء اپنے نالین نو جڑا جوڑ رہے ہیں بیٹھ کے۔ جدوں آپ نالین نو جوڑ رہے ہیں آپ دی پیشانی مبارک تے شبنمی قطرے نمودار ہوئے، پسینہ مبارک آیا حضور علیہ السلام نو پیشانی تے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ تک رہی ہیں، تکدیاں چرخہ رک گیا۔ جدوں آپ حسن تک رہی ہیں ایک سونی پیشانی تے سونے شبنمی قطرے نمودار ہوئے نے، آپ تک رہی ہیں تکدیاں چرخہ جدوں کٹ رہی ہیں وہ رک گیا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے پوچھنا کیتا مالک یا عائشہ، اے عائشہ کی بنے ہیں، کیوں چرخہ روک گیا؟ آپ فرماندین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر اس عالم نو ابو بکر حضلی ویکدا نا او شاعر اج اس حسن نو ویکدا، اس نے جڑا تصوراتی حسن کیتا ہے اپنے محبوب نو ایک تصور دے اندر اس دے شعر لیکن وہ یقین کر لیندا کہ جس حسن نو میں تصور دے اندر لکھیا ہے وہ یقیناً ذات مبارکہ دا حسن ہے۔ یہ حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام دا سر مبارک، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماندے ہیں ضخم الراس، حضور علیہ السلام دا جڑا سر مبارک ہے نا وہ تھوڑا وڈا ہے، اتنا وڈا نہ کہ وہ حسن تو باہر ہو جاؤ، اتنا چھوٹا بھی نہ کہ وہ حسن تو باہر ہوئے، بلکہ درمیانہ جڑا ہے وہ وڈا ہے۔ اور ساڑھے پنجابی جاگتے ہیں وڈے سر سرداراں دے ہوندے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور علیہ السلام کے سر مبارک اور آپ کے بال مبارک کیسے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ حضور علیہ السلام دے جڑی زلفاں مبارک ہیں نا وہ بالکل نہ سیدھیاں ہیں نہ بالکل گھنگریالیاں ہیں، بلکہ ان دعاں دے درمیان ہیں کہ حضور علیہ السلام دیاں جڑیاں زلفاں نہ دے وچ ہلکا جیا خم ہے، نہ زیادہ بالکل سیدھیاں ہیں کہ اے بھی اچھیاں نہیں لگدیاں عورتاں دے زمرے جاندیاں، اور نہ زیادہ بالکل گھنگریالیاں ہیں جس طرح حبشیاں دے وال ہوندے، بلکہ ہلکا جیا خم ہے حضور علیہ السلام دے بال مبارک دے اندر۔ اور حضور علیہ السلام دے جڑے او چیزاں جڑیاں آپ تو جدا ہوندیاں، آپ دے بال مبارک، ناخن مبارک، آپ جڑے وضو کردے ہیں او پانی صحابہ اس نو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو چند بال مبارک ہیں حضور علیہ السلام دے، جدوں مدینہ طیبہ کوئی بیمار ہوندا ہے نا وہ آپ دی بارگاہ حاضر ہوندا ہے، آپ انہاں بال مبارک نو ایک ڈبی چ کڈ دیاں، پانی وچ حرکت دیندیاں، وہ پانی پلا دیندیاں، اس شخص نو شفا نصیب ہو جاندی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام دے بال مبارک ہیں، انہاں دی یہ برکت ہے۔ اور جتنے بھی شاعر گزرن نا انہوں نے حضور علیہ السلام دے کمال نو بیان کیتا، اوصاف نو بیان کیتا، حضور علیہ السلام دے جمال نو بیان کیتا، اقبال نے بیان کیتا، ذوق نے بیان کیتا، لیکن
جیڑا بیان اعلیٰ حضرت نے کیتا، امام احمد رضا نے کیتا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکیا، وہ صرف آپ دا حصہ ہے۔ آپ دا ایک کلام ہے جس دے وچ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مختلف جہتاں نال گل کردے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن نو بیان کردے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے سے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی کوہ مہن ہو پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ حضرت انداز بیان ہے۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے بڑا حسن دیتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری حسن نو ویکھ کے کدی کسی نے اپنیاں انگلیاں نہیں کٹیاں، لیکن حضرت یوسف رضی اللہ عنہ آپ دے حسن نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہتھاں نو کٹیا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، جدوں آپ ان عورتاں دے سامنے تشریف لے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے ویکھیا اپنے ہتھاں نو کٹ دیتا، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور انہوں نے آکھیا اے تا کوئی بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اے تا کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ یہ حضرت یوسف رضی اللہ عنہ آپ دے حسن دا عالم ہے کہ آپ دے حسن نو ویکھ کے انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ دیتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہری زمانہ مبارکہ دے اندر آپ دے حسن نو ویکھ کے کسی نے انگلیاں نہیں کٹیاں۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں بیان فرمایا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ دے فتاوی جات نو، آپ کی کتاباں نو نہ پڑھو، آپ دی شاعری نو پڑھتے جاؤ، عشق مصطفیٰ میں ملتا جاتی اور مسائل بھی حل ہوندے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس طرح شیر دا حسن دیکھنا، حسن یوسف پہ کٹاتی، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، انگلیاں کٹ گئیاں بے اختیاری دھیان نہ ریا، کٹ گئیاں کٹیاں کس تے، حسن یوسف پہ کٹی، ویکھ کے کٹیاں، اور کٹ گئیاں ایک مرتبہ دا واقعہ ہے، بے خیالی کٹ گئیاں، مصر میں انگشت زنا، مصر عورتاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں، وڈا کارنامہ نہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن نہیں ویکھ دے، بلکہ آپ دے نام مبارک نے سن کے سر کٹا رہے ہیں۔ غازی علم الدین تو لے کے امداد حسین قادری تک کوئی رکیا نہیں ہے، سر کٹاتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کٹایا، بے خیالی نہیں کٹایا، کدے جا رہے ہو؟ سر کٹانے جا رہے ہیں، مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دا صدقہ ساڈے دلاں نوں اجلا فرماوے، ساڈی دنیا و آخرت نوں اجلا فرماوے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا